تو ہوا کچھ یوں کہ ایک برٹش انٹرویور جس کا نام تھا پیرس مورگن مشہور پرتگالی فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا نیشنل ٹی وی پر انٹرویو لے رہے تھے کہ اچانک انہوں نے رونالڈو کو ان کے والد کا ایک ایسا کلپ دکھایا جو انہوں نے اپنی موت سے پہلے ریکارڈ کروایا تھا، اور اس کے اندر وہ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہے تھے اور اسے بیسیکلی موٹیویٹ کر رہے تھے۔ رونالڈو نے اس سے پہلے یہ کلپ کبھی نہیں دیکھا تھا، سو انہوں نے جب اسے دیکھا تو بے اختیار ایموشنل ہو کر نیشنل ٹی وی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر میرے ذہن کے اندر کچھ باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہ چیز چلی جائے تو ہم لوگ اس کی کمی محسوس کرتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے کتنی ضروری تھی۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو تب ہمیں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، تب ہم اس کی قدر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر آنکھوں کی قدر پوچھنی ہو کہ آنکھیں انسان کے لیے کتنی فائدہ مند ہیں اور ان کی قدر کیا ہے، تو اس سے پوچھیں کہ جس کے پاس بینائی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کسی کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں تو اس کی قدر کسی لنگڑے سے پوچھیں، کسی کے پاس کان نہیں ہے تو اس سے پوچھیں کہ کانوں کی قدر کیا ہے۔ وہ دنیا کی تمام دولت بیچ کر بھی چاہے گا کہ اسے صرف یہ نعمت مل جائے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ماں باپ جیسی نعمت کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے پاس ماں باپ موجود نہیں ہیں۔ یقیناً جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ آج ہماری بہت زیادہ مصروف روٹین کے اندر اور ہم دنیا داری میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ماں باپ کو دینے کے لیے بالکل وقت ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جیسے جیسے آپ جوان ہو رہے ہیں، آپ اپنی جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، ویسے ویسے آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کو آپ کی کیئر کی زیادہ ضرورت ہے، وہ موت کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ ایک اتنا میچور شخص، ایک فٹ بالر، ایک ایتھلیٹ، اس کا نیشنل ٹی وی پر بے قابو ہو کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا، اس کے پیچھے وجہ ہے تو صرف فیملی اور اسپیشل اس کے والد، ابو۔ سنن الترمذی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ باپ تمہارے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب یہ تم پر ہے کہ تم اس دروازے کو کھول پاتے ہو یا اسے بند رکھتے ہو۔ اب شاید میری ان باتوں کے بعد بہت سارے لوگ ہوں گے جو میری بات سے اتفاق نہ کریں، وہ اس بات میں شکایت کریں کہ میرے والد بہت زیادہ سخت ہیں یا ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے یا پھر وہ ان پر بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے۔ یہ ممکن ہے، یہ چیزیں میں نہیں کہتا کہ بالکل امپاسبل ہیں، اور ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کی پرسنالٹی کے اندر نیگیٹو ایٹریبیوٹس کسی طرح سے شامل نہ ہوں۔ لیکن ذرا غور کریں کہ کرسٹیانو رونالڈو کے والد ایک سولجر تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک بہت برے نشے کی لت میں لگ گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص نشے کا شکار ہو اس کو دنیا جہان کی پرواہ نہیں ہوتی تو وہ فیملی کو کیا وقت دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب اس کے والد نشے کی لت میں لگ گئے تو انہوں نے رونالڈو کو اور اپنی فیملی کو بالکل بھی وقت نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود اپنے والد کے گزر جانے کے بعد رونالڈو کا ریئیکشن آپ دیکھ لیں۔ یقیناً اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو ماں باپ سے محروم ہو، خاص طور پر باپ سے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ کے والد کے گزرنے کے بعد اگر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ آپ کے والد کی جگہ لے سکتا ہے یا والد کی طرح آپ کو سایہ اور پروٹیکشن فراہم کر سکتا ہے، ایک فخر پرووائڈ کر سکتا ہے جو دنیا داری کے اندر ایک والد کا سایہ سر پر ہونے کے ناطے آپ کو ملتا ہے، پھر چاہے وہ یہ دعویٰ کرنے والے آپ کے چچا ہوں، آپ کے دادا ہوں، آپ کے سسر ہوں یا کوئی بھی ہو، تو یہ سب کے سب دعوے جھوٹے ہیں، کیونکہ ریئلٹی کے اندر کوئی بھی ان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آج کی تیز ترین لائف نے اور ہمارے کام نے ہمیں ہمارے آس پاس موجود خوبصورتی سے بالکل اندھا کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری گریجویشن میں انگلش کی بک کے اندر ایک چیپٹر تھا جس کا نام تھا 3 Days to See، اور اس کی آتھر کا نام تھا ہیلن کیلر۔ یہ بلائنڈ تھی اور اپنے اس آرٹیکل کے اندر وہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے صرف 3 دن کے لیے میری آنکھیں واپس دے دی جائیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں صرف ان 3 دن کے اندر اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کروں گی کہ اپنی پوری زندگی میں صرف ان 3 دنوں کے اندر جی لوں گی۔ میں دنیا کی خوبصورتی دیکھوں گی، اپنے پاس موجود لوگوں کو دیکھوں گی جسے انسانی آنکھیں رکھنے والے شاید ہی کبھی نوٹ کرتے ہوں۔ ہیلن کیلر کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے بیسٹ فرینڈ کے بارے میں یہ پتا ہوگا کہ ان کی آنکھوں کا ریئل کلر کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا؟ یعنی کہ ہم اپنے آس پاس موجود نعمتوں کو دیکھتے تو ہیں لیکن آبزرو نہیں کرتے، اور اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے ماں باپ۔ بالکل اسی طرح سے جو والد ہیں آج کل کے دور کے اندر پیسہ کمانے کے اندر اتنا زیادہ مصروف ہیں کہ وہ فیملی کو تو بالکل ٹائم ہی نہیں دے پاتے۔ یہ خاص طور پر اپر کلاس فیملیز کے اندر بہت زیادہ ہے۔ سو جب وہ اپنی فیملی کو ٹائم ہی نہیں دیتے تو اچھی میموریز کریٹ ہی نہیں کر پاتے، اور جب اچھی میموریز کریٹ نہیں کر پاتے تو اپنی عمر کے آخری حصے کے اندر جا کر ان کو یہی ریگریٹ رہتا ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو غیر ضروری کاموں کے اندر ضائع کیا اور اپنے آخری وقت کے لیے ایسی کوئی میموریز نہیں بنائی جو مجھے
اس وقت آخری عمر کے اندر خوشی دے سکیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ میموریز ایسی چیزیں ہیں، خوشی ایسی چیز ہے جو آپ پیسوں سے کبھی نہیں خرید سکتے، لیکن بعد میں ریگریٹ کرنے کا کیا فائدہ، اس وقت تو کچھ پاسبل ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب آپ بھی والد ہوں گے اور میری اس باتوں کو یقیناً آپ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ دوستو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے والد کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آپ کے لیے تو اس کے اندر بھی خیر ہی ہے۔ اگر آپ کے والد بہت زیادہ سخت ہیں، بہت سخت مزاج ہیں اور آپ کو یہ عادت ان کی بالکل پسند نہیں ہے، تو سوچیں کہ اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہوگا جو آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی سختی آپ کو معاشرے کے اندر جینا سکھا دے، معاشرے کی سختیاں آپ کو برداشت کرنا سکھا دے اور یہی آپ کے حق میں بہتر ہو۔ آپ اگر اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید کتنے بڑے واریر تھے، کتنے سخت جان، کتنے سخت دل کے مالک تھے، لیکن وہ بھی اپنے والد کی وفات پر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے، کیونکہ والد تو والد ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عمر کے والد مشرک تھے اور بہت زیادہ سخت تھے، جبکہ حضرت خالد بن ولید کے والد بھی مشرک تھے، لیکن پھر بھی ان کی محبت کو یاد کر کے اور اپنے والد کا سایہ اپنے سر سے اٹھتا دیکھ کر وہ لوگ بھی رو پڑے تھے۔ I'm sure کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے بعد یہ آپ کو ویڈیو سوچنے پر مجبور کرے گی کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، اور اگر واقعی آپ کے اندر کوئی ایسی خامی موجود ہے تو آپ اسے سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔ اللہ حافظ۔